السلام علیکم پیارے بچوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کو ایک بہت ہی پیاری سی کہانی سنانے والی ہوں جو کہ میں نے ایک کتاب میں پڑھی تھی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک گاؤں میں ایک غریب سپیرا رہتا تھا۔ اس کی ایک بہت ہی خوبصورت بیٹی بھی تھی، اس کا نام توبا تھا۔ توبا کا باقی غریبوں کی مدد کرنے کا بہت دل چاہتا تھا، لیکن اس کے پاس تو خود بھی پیسے نہیں تھے۔ وہ اکثر یہی سوچتی رہتی تھی کہ کسی طرح اس کے پاس پیسے آ جائیں تو وہ دوسروں کی مدد کر سکے۔ سپیرا روزانہ شہر جا کے سانپ کا تماشا دکھاتا اور پھر جو پیسے ملتے اس سے کھانے کی کچھ چیزیں خریدتا اور گھر آ جاتا۔ اس گاؤں سے کئی 100 میل دور ایک جنگل تھا۔ اس جنگل کے ایک طرف پہاڑ اور دوسری طرف دریا تھا۔ ان پہاڑوں پر ایک دیو کا قبضہ تھا۔ وہ دیو بہت خوفناک تھا اور اکثر بستیوں میں جا کے وہاں کے لوگوں کو کھا جاتا تھا۔ ایک دن اس جنگل سے ایک بزرگ کا گزر ہوا۔ اتفاق سے دیو بھی پہاڑوں سے اتر کے جنگل میں گھوم رہا تھا۔ اس کا جیسے ہی بزرگ سے سامنا ہوا تو یہ انہیں کھانے کے لیے آگے بڑھا، لیکن جیسے ہی وہ آگے بڑھا اس کا سر چکرانے لگا اور وہ درد سے وہیں پہ گر گیا۔ اس کے بعد بزرگ آگے بڑھے اور انہوں نے اس کا آدھا کان کاٹ دیا۔ پھر بزرگ اپنی منزل کو چلے گئے۔ اس دیو کی ساری طاقت اس کے آدھے کان میں ہی تھی، اسی لیے آدھا کان کٹتے ہی اس کی ساری طاقت چلی گئی۔ وہ چیختا ہوا جلدی سے اپنے استاد کے پاس گیا۔ اس نے اپنے استاد سے کہا کہ اب میں کیا کروں؟ اس کے استاد نے کہا کہ اگر تم اپنی طاقت واپس لانا چاہتے ہو تو ہر مہینے ایک خوبصورت لڑکی کا خون پیا کرنا۔ دیو ارد گرد کے گاؤں میں سے ہر ماہ کسی خوبصورت لڑکی کو پکڑتا اور پہاڑوں میں لے جا کر اس کا خون پی جاتا۔ اس طرح کچھ ہی مہینوں میں ارد گرد کے سارے گاؤں میں خوبصورت لڑکیاں بہت کم رہ گئی تھیں اور دیو کی آدھی طاقت بھی واپس آ چکی تھی۔ سپیرے کے گاؤں سے بھی دیو خوبصورت لڑکیاں اٹھا کے لے جا چکا تھا۔ سارے گاؤں میں خوف پھیل چکا تھا، اس لیے کوئی بھی اپنی لڑکیوں کو باہر نہیں جانے دیتا تھا، سب گھر میں بند رکھتے تھے۔ ایک دن سپیرا روز کی طرح شہر گیا سانپ کا تماشا دکھانے، لیکن اس کا سانپ بھاگ گیا۔ اس نے سانپ کو بہت ڈھونڈا لیکن پھر سانپ نہیں ملا تو وہ مایوس ہو کے گھر کی طرف چل دیا۔ آج تو اس کے پاس کھانے کی کوئی چیز لینے کے پیسے بھی نہیں تھے، لیکن پھر اچانک اس کے ذہن میں آیا کہ کیوں نہ میں جنگل چلا جاؤں اور وہاں سے ایک نیا سانپ پکڑ کر لے آؤں۔ چنانچہ وہ جنگل کی طرف چلا گیا۔ جنگل میں کافی دیر ڈھونڈنے کے بعد بھی اسے کوئی اچھا سانپ نہ ملا۔ وہ مایوس ہو گیا اور پھر اس نے گھر جانے کا فیصلہ کیا، لیکن ابھی اس نے گھر جانے کا فیصلہ کیا ہی تھا کہ اسے زخمی حالت میں ایک سانپ نظر آیا۔ وہ زخمی سانپ کو لے کر اپنے ساتھ گھر چلا گیا۔ گھر جا کے اس نے سب کچھ اپنی بیٹی کو بتایا تو وہ بہت پریشان ہوئی کیونکہ پرانا والا سانپ اس کو بہت اچھا لگتا تھا۔ پھر ان دونوں نے مل کر اس زخمی سانپ کی مرہم پٹی کی۔ اگلے دن صبح سپیرے نے سوچا کہ اگر سانپ ٹھیک ہو گیا ہے تو میں اسے لے کے شہر چلا جاتا ہوں۔ وہ جیسے ہی سانپ کے پاس گیا تو اسے سانپ کی جگہ ایک بونا کھڑا ہوا نظر آیا۔ سپیرا بونے کو دیکھ کے ڈر گیا۔ یہ کہانی کا صرف ایک حصہ تھا۔ پارٹ 2 اگلے تھرسڈے آئے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔